اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کا میزبان رضوان صدیقی پروگرام ہیرے جیسے لوگ کے ساتھ حاضر ہے۔ یہ پروگرام میں بہت عجلت میں اور بہت دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہماری بہت ہی عزیز بالکل بہنوں کی طرح اس ملک کی، اس شہر کی نہایت معروف مقبول شخصیت تابندہ لاری چند دن پہلے ہم سے جدا ہو گئی۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے ایک دن پہلے مجھے اطلاع ملی کہ میرے بہت ہی پرانے دوست، طالب علمی کے زمانے کے دوست، دنیا کے ممتاز شاعر انور شعور کی صاحبزادی افشاں شعور بھی ہمیں خدا حافظ کہہ کر چلے گی۔ میری دعا ہے پروردگار ان دونوں خواتین کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ تابندہ لاری بہت ہی مشہور خاتون تھی۔ عام طور پر انہیں لوگ ایک نعت خواں کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی بڑی جہت ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ تابندہ لاری کے اجداد عراق سے ہجرت کر کے یو پی کے ایک قصبے ڈبوریا کے گاؤں لار میں سکونت اختیار کیے، جس کے سبب ہی تابندہ لاری اپنے نام کے بعد لاری استعمال کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے کراچی آ گیا اور تابندہ لاری کی پیدائش کراچی میں ہوئی۔ ابتدا میں انہوں نے نیو ٹاؤن گرلز ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، لیکن بچپن ہی سے انہیں گنگنانے کا، گانے کا شوق تھا۔ یہی سبب ہے کہ اسکول کے زمانے میں بھی وہ نعتیں پڑھتی تھی، ملی نغمے گاتی تھی اور سہیلیوں کی فرمائش پر ڈھولک گیت میں یا کسی اور موقع پر وہ فلمی گیت بھی گاتی تھی۔ جب وہ نیو ٹاؤن گرلز ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہو کر میٹرک پاس کر کے انہوں نے داخلہ لے لیا BSc میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بچپن ہی سے چونکہ گانے کے شوقین تھی تو بچوں کے پروگرام جو ریڈیو پاکستان سے ہفتے میں شاید 2 بار ہوتے تھے، اس وقت بچوں کے پروگرام کے بھائی جان معروف صداکار ظفر صدیقی ہوتے تھے اور تابندہ لاری نہایت باقاعدگی سے ان کے پروگراموں میں شرکت کرتی تھی۔ اس وقت تابندہ لاری کو پورے مہینے میں 4-6 پروگرام کرنے کے بعد 20 روپے کا چیک ملتا تھا۔ اس کے بعد وہ بزم طلبہ میں آ گئیں اور بزم طلبہ میں انہوں نے صداکاری بھی کی، انہوں نے ملی نغمے بھی گائے، نعتوں کے مقابلے میں حصہ لیا، فلمی گیت بھی گائے، بہت سی چیزیں لکھیں، بلکہ ایک ڈرامے میں، اسٹیج ڈرامے میں انہوں نے اداکاری بھی کی اور سنڈریلا کا کردار ادا کیا۔ اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ جب تابندہ لاری نے جناح لاء کالج میں BSc کرنے کا ارادہ کیا اور جب انٹر پاس ہو گئی اور فردر وہ سائنس میں بیچلر کرنا چاہتی تھی کہ انہیں جامعہ کراچی میں جانا ہوا۔ وہاں اس نے اتفاق سے کچھ لوگوں نے اور اساتذہ نے ان سے یہ کہا کہ تم جرنلزم میں داخلہ کیوں نہیں لے لیتی؟ ذہنی طور پر انہوں نے کبھی یہ بات سوچی نہیں تھی، لیکن چند لوگوں نے جب ان سے اصرار کیا تو انہوں نے سائنس کا شعبہ چھوڑ کر جرنلزم میں آ گئیں۔ بقول اخلاق احمد جو ان کے ہم جماعت تھے کہ تابندہ لاری بہت ہی اعتماد اور یقین کے ساتھ کلاس شروع ہونے سے پہلے اس استاد کی کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل بجاتے ہوئے لتا منگیشکر کے گانے گاتی تھی اور ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا چونکہ ہم نئے جامعہ کراچی میں داخل ہوئے تھے۔ تابندہ لاری شروع ہی سے بڑی پر اعتماد لڑکی تھی، وہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھتی رہی۔ جب انہوں نے ماسٹر کر لیا تو آپ سن کے تعجب کریں گے کہ انہوں نے صحافت میں اتنے ڈھیر کام کیے کہ آدمی سوچ کر حیران رہ جاتا ہے۔ جرنلزم کرنے کے بعد اسی زمانے میں PTV سے نشر ہونے والے مختلف ڈراموں اور پروگراموں پر تبصرہ کرنے کے لیے ہفتے وار جنگ میں ایک کالم لکھنے کا موقع ملا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ملک میں صرف ایک ٹیلی ویژن چینل ہے اور 4 بجے یا 5 بجے کے بعد جن گھروں میں ٹیلی ویژن ہے ان کے TV کے سامنے چادر یا
فرش بچھا کر محلے کے بچے جمع ہو جاتے تھے اور بڑے بھی نیت باندھ کر بیٹھ جاتے تھے اور سارے پروگراموں کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے۔ تابندہ لاری کے تبصروں نے عام ٹی وی کے ناظرین کو بڑا متاثر کیا، اور وہ روزنامہ جنگ ایک مقبول اخبار تھا، ہر گھر میں اس کی ضرورت تھی۔ تو تابندہ لاری کو زمانہ طالب علمی ہی میں بہت سی شہرت اور بہت ہی مقبولیت میسر آ گئی۔ اس کے بعد وہ سن 1978 میں اخبار جہاں میں سب ایڈیٹر ہو گئیں۔ اس کے بعد سن 1985 سے 96 تک وہ جنگ کے مڈ ویک میں ہفتے وار کالم لکھتی رہی۔ وہ ماہنامہ للک لاہور کی ایڈیٹر بھی رہیں۔ 1997 میں روزنامہ ایکسپریس میں انہوں نے کالم لکھنے شروع کیے۔ ازاں بعد وہ روزنامہ دنیا سے 1912 سے 1913 تک کالم لکھتی رہی۔ اس سفر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تابندہ لاری صرف ایک نعت خواں نہیں بلکہ عملاً وہ ایک اچھی، محنتی اور بہت ذہین صحافی تھیں، اور انہوں نے صحافت کے شعبے میں بڑا نام کمایا، لیکن ان کو شہرت انہیں فن نعت خوانی کی وجہ سے میسر آئی۔ 1994 میں سید شمس العارفین سے ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد چند سال کے بعد ان کے شوہر امراض قلب میں مبتلا ہوئے، جس کے سبب سے ان کی بینائی متاثر ہوئی، اور آخری دنوں میں ان کے شوہر کی بینائی بہت کم رہ گئی تھی۔ لیکن تابندہ لاری ان تمام دکھوں سے نمٹتی ہوئی بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے زندگی کو سفر کو جاری رکھا۔ ماسٹر کرنے کے بعد انہوں نے جب بہت سے اخبارات اور رسائل میں کام کیے تو انہیں محسوس ہوا کہ ان اخبارات اور رسائل میں قلم کی محنت کا درست معاوضہ نہیں ملتا، اس لیے انہوں نے پرائیویٹ کمپنیز میں جاب کرنا شروع کی، اور کم از کم 6 بڑی کمپنیوں میں وہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن یا پبلک ریلیشن مینیجر کی حیثیت سے کام کرتی رہی۔ بڑی تیزی سے انہوں نے ملازمت بدلی۔ بالآخر انہیں حبیب کوکنگ آئل میں ایک بہت اہم عہدے پر کام کرنے کا موقع ملا۔ میرے خیال سے یہی ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جب انہوں نے حبیب آئل کمپنی کو بڑی ترقی دی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک اور مصنوعات جو آئل ہی سے متعلق تھی، اس کی پوزیشن ان کی مارکیٹنگ کی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی، اور یہ اپنے دفتر میں بہت ممتاز رہی۔ اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ 2013 میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ ایک بڑا غم تھا جن سے وہ دوچار ہوئیں۔ لیکن اب ہم آتے ہیں ان کی نعت کے سفر کی طرف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منیبہ شیخ اور حبیبہ کے بعد سب سے زیادہ فن نعت خوانی میں نمایاں رہیں، اور ہر تنظیم، ہر کلب، بڑے بڑے گورنر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور کہاں کہاں ان کو نعتیں پڑھنے کا موقع ملا۔ وہ ایسی عجیب و غریب شخصیت تھی کہ بعد میں، جیسا کہ آپ کی علم میں ہے، کہ نعت میں بہت کمرشلزم آ گیا، لیکن کمال یہ تھا تابندہ لاری کا کہ یہ ٹیلی ویژن پر سینکڑوں ہزاروں پروگرام کرنے کے باوجود کبھی انہوں نے میک اپ نہیں کیا، نہایت سیدھا سادہ لباس پہنا، اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں اپنا احترام قائم رکھا۔ میں اب ذرا ان کی ٹیلی ویژن کے حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تابندہ لاری کی نعت کا سفر تو بچپن ہی سے، میں نے جیسا کہ عرض کیا، بہت طالب علمی کے زمانے میں بچپن ہی سے اسکول سے بچوں کی دنیا سے بزم طلبہ سے کالج سے جامعہ کراچی، ہر جگہ سے انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کی نمائندگی کی، اور مختلف شعبوں میں، بالخصوص نعت کے شعبے کے مقابلوں میں بہت امتیازی انعامات حاصل کیے، ٹرافیاں حاصل کی۔ اب جب یہ پروفیشنلزم کی طرف آ گئیں، یعنی انہوں نے حبیب آئل کوکنگ کمپنی جوائن کر لی، تو یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے خواتین کی محفل نعت کو گھروں سے نکال کر
محلے اور گلیوں میں شامیانے لگا کر جو خواتین محافل نعت منعقد کرتی تھیں اور اس میں سننے والے آتے تھے، لیکن ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو بوجوہ اس قسم کی محافل میں شرکت نہیں کرتا تھا یا گریزاں ہوتا تھا، چونکہ ان کا اسٹیٹس یا وہ خاص طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ جب تابندہ لاری نے 5 اسٹار ہوٹل میں خواتین کی محفل نعت کا آغاز کیا تو پھر ان گھروں سے جن کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ ان کا مذہب سے یا نعت سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کوئی گہرا محبت، گہرا عشق نہیں ہے، وہ کشاں وہاں آنے لگی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ فون کر کے کارڈ مانگا کرتے تھے کہ آپ کی محفل نعت میں ہمیں شرکت کا موقع مل جائے۔ تابندہ لاری نے اپنے پروگرام میں تھوڑی روایتی نعت خوانوں کو جو گھروں میں محافل پڑھتی تھی ان سے ہٹ کر نئے نعت خواہوں کو جو متعارف کرایا۔ متعارف کرانے سے میری مراد ہے انہیں مواقع دیے جن میں دلشاد مرزا، سمینہ کمال، فرحین قیصر، راحلہ فردوس، خود تابندہ لاری اور منیبہ شیخ نے ان کی ابتدائی سالوں میں باقاعدگی کے ساتھ محافل نعت میں ثنا خوانی کی۔ اس موقع پر عموماً ان پروگراموں کی نظامت شاہین ضمیر کیا کرتی تھی۔ غزالہ عارف بھی اس صف میں شامل تھی، لیکن 5-7 سال کے بعد جب تابندہ لاری کا کیو ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک کاروباری رشتہ یعنی ان کی کمپنی کا کاروباری تعلق پیدا ہوا اس سینس میں کہ وہ بہت اشتہارات ان کو دیتی تھی، تو انہوں نے پھر کیو ٹی وی کے ذریعے جن بچیوں نے نعت کے شعبے میں اپنی جگہ بنائی تھی، تربیت حاصل کی تھی اور فروغ نعت میں اپنا کردار ادا کیا تھا، یہ اس کے بعد اس ٹیم کو لے کر آئی جس میں بہت سے نام ایسے ہیں جو اتنے زیادہ مقبول نہیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایک ہی چینل سے وابستہ ہیں، تاہم ان کی محافل میں شرکت کر کے خواتین نے ان کو بہت پسند کیا۔ ان میں حوریہ رفیق، عنبر اشرف، سحر اعظم، نورین، شگفتہ عمران، شاید سبیرہ کاظمی ہے نام ان کا، انہوں نے بڑی دلچسپی سے حصہ لیا۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ محفل نعت کرتے ہیں، اس فقیر کو بھی موقع ملا ہے گزشتہ 36 برس سے ہوٹل میرٹ میں ہم انجمن شہدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام محفل منعقد کرتے ہیں، اور یہ دنیا کی پہلی محفل ہے جو ٹیلی ویژن سے پہلے دن سے نشر ہوتی رہی ہے، اور ایک ہی چھت کے نیچے 10-12 نعت خواں اور ملک گیر شہرت یافتہ نعت خواں شریک ہوتے ہیں۔ خواتین میں یہ کام تابندہ لاری نے کیا۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ جب 5 اسٹار ہوٹل میں کم و بیش 15 سے 20 برس تک جن محافل کا اہتمام کرتی تھی، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ ابتدا میں خوشبخش شجاعت اور ڈاکٹر صبیحہ قادری بیان کرتی تھیں۔ بعد یہ ذمہ داری ناہید ابرار کے حصے میں آئی اور انہوں نے ہر محفل میں نعتوں کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت مبارکہ کے بارے میں تقاریر کی۔ ایک اور بات جو تابندہ لاری کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیو ٹی وی پر 2013 سے ایک پروگرام ہفتے میں 2 بار ثنائے سرکار کے نام سے وہ کئی برس تک کرتی رہی۔ اس طرح ٹیلی ویژن پر سب سے زیادہ کام کرنے کا اپنی عمر اور سینئر نعت خواہوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تجربہ تابندہ لاری کا ہے۔ اس کے علاوہ تابندہ لاری کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 50 سالہ زندگی میں کبھی نعت کو فلمی آہنگ یا فلم کے طرز پر کبھی نہیں پڑھا، اور نہ ہی اپنی محافل نعت جو وہ خود منعقد کرتی تھی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں وہاں شریک ہونے والی نعت خواہوں کو اس کی اجازت دی۔ وہ تلفظ کے معاملے میں، وہ نعت کے معیار کے معاملے میں بہت ہی حساس تھیں۔ کوشش کرتی تھی کہ ان کے ہاں پڑھی جانے والی نعت اساتذہ کرام کی ہوں یا نمایاں اور ممتاز شعراء کرام کا کلام ہو۔ چونکہ تربیت تھوڑی ریڈیو سے پائی تھی تو وہ ان کی اصلاح بھی کرتی تھی، ان کا تلفظ بھی درست کراتی تھی اور اس پر سخت
نگاہ رکھتی تھیں کہ کوئی نعت فلمی طرز میں نہ پڑھی جائے۔ بے پناہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عشق تھا۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے بہت کم نعت خواہوں کے بارے میں یہ سنا ہے اور جانا ہے، لیکن تابندہ لاری کے بارے میں جو میری معلومات ہیں اور لوگوں نے مجھے بتایا ہے، وہ خدمت خلق پر یقین رکھتی تھی۔ جانے کتنے گھرانوں کو باقاعدگی سے وہ ہر ماہ راشن پہنچاتی تھی، کتنے طالب علموں کی فیس تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے وہ ادا کرتی تھی، کتنے حاجت مندوں کی وہ ضرورتیں پوری کرتی تھی، کتنی خواتین جو بیوہ ہیں یا تنگ دست ہیں ان کی اس طرح خدمت کرتی تھی کہ ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے کوئی پبلسٹی نہیں کی، کوئی NGO قائم نہیں کی، انہوں نے اس کا اشتہار نہیں دیا، انہوں نے اس کی عام لوگوں میں اس کو نہیں پھیلایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عام خواتین کی جو ان کے علم میں آتی تھیں، پریشان حال خواتین کی، ان کی بڑی مدد کی، ان کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی، ان کے قرض، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو مقروض تھیں اور پریشان تھیں۔ تابندہ لاری نے کبھی اپنی ذاتی حیثیت میں اور کبھی ادارے کی جانب سے ان کا قرض ادا کیا۔ تابندہ لاری کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کے ایک بھائی کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا جو ان کا بڑا چہیتا تھا۔ وہ صدمہ جھیلا، پھر شوہر کے انتقال نے بالکل ان کے اعتماد کو بہت جھٹکا دیا، مگر وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی رہیں۔ نعمان لاری سے ان کی ایک خاص نسبت اور محبت تھی۔ سو تابندہ لاری فقط صدا خواں یا نعت خواں نہیں تھی، وہ بہت اچھی مارکیٹنگ کی منتظم تھی۔ تعلقات عامہ پر ان کی بڑی گہری گرفت تھی۔ وہ بڑی نامور صحافی تھیں، انہوں نے بے پناہ اخبار و رسائل اور جرائد میں مختلف کہانیاں اور مختلف رپورٹس لکھی۔ سو تابندہ لاری کا شاید صحافت کا یہ کام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، لیکن جس خوش الحانی سے، جس محبت سے، جس عقیدت سے، جس مبدت سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھتی تھی، تو سننے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کی آواز لوگوں کے دلوں پر دستک دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بیدار کر رہی۔ سو آج تابندہ لاری ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہماری دعا ہے پروردگار عالم تو اپنے فضل و کرم سے تابندہ لاری کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اور قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔